سوچئے ایک شخص نے کسی کے 3 سال کا کرایہ دینا ہے، لیکن جب وہ کرایہ لینے والا عدالت جاتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں خوشی خوشی کہتا ہے کہ 2 سال کا کرایہ بھول جائیں، مجھے صرف 1 سال کا دے دیں۔ ہاں، جو کہ بظاہر بالکل عجیب سی بات لگتی ہیں۔ ایگزیکٹلی، مطلب سننے میں تو بالکل بے وقوفی لگتی ہے نا۔ کوئی اپنا ہی نقصان کیوں کرے گا؟ اپنا بنایا ہوا حق ایسے ہی چھوڑ دینا تو سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن قانونی دنیا میں لوگ روزانہ ایسی بے وقوفیاں جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ اور کرنی پڑتی ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں شاید اپنا پورا کیس ہی ہارنا پڑ جائے۔ صحیح کہا۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں، جسے ہم نے ان سورسز کی مدد سے تیار کیا ہے، ہم دعوے کے ڈھانچے یعنی فریم آف سوٹ کے انہی پیچیدہ اصولوں کا جائزہ لینے والے ہیں۔ آج ہم سول پروسیجر کوڈ 1908 کے آرڈر 2 کو ایکسپلور کریں گے۔ یہ وہ حصہ ہے جو بتاتا ہے کہ قانونی دعووں کو آخر بنایا کس طرح جاتا ہے۔ بالکل، اور اس کا مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ لا سوٹس کا سٹرکچر کیسے بنتا ہے تاکہ لوگ بار بار کی قانونی پیچیدگیوں سے بچ سکیں۔ رائٹ۔ اگر ہم اس نظام کو عام زندگی کی مثال سے سمجھیں تو سوچئے، جب کوئی شخص بازار جانے کی تیاری کرتا ہے، وہ جانے سے پہلے ایک لسٹ بناتا ہے نا کہ گھر کے لیے کیا کیا لانا ہے۔ ہاں، تاکہ بار بار دکان کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ ایگزیکٹلی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کے لیے بار بار نہ جانا پڑے۔ قانون کا ڈھانچہ بھی بالکل یہی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمام متعلقہ مسائل ایک ہی دعوے میں بس ایک ہی دفعہ عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں۔ دیکھیں، یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ قانون یہ شاپنگ لسٹ والی اپروچ صرف اس مدعی یعنی پلینٹیو اس کے فائدے کے لیے نہیں رکھتا۔ اچھا، تو پھر کس کا فائدہ دیکھا جا رہا ہے اس میں؟ اصل میں اگر ہم اسے تھوڑے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ عدالت اور دوسرے فریق یعنی ڈیفینڈنٹ دونوں کی توانائی اور وسائل کو ضائع ہونے سے بچانے کا ایک مکمل نظام ہے۔ اوہ، آئی سی۔ ریاست کا وقت بچانے کے لیے۔ بالکل۔ قانون کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ریاست کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اگر ایک ہی معاملے کو لے کر کوئی شخص بار بار نئے مقدمات درج کرتا رہے تو اس سے اس دوسرے فریق کو بھی مسلسل پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسے شاید لیگل ٹرمز میں کچھ کہتے ہیں۔ ہاں، اسے قانونی زبان میں ویکسیشس لٹیگیشن کہتے ہیں۔ یہاں مقصد انصاف لینا کم اور دوسرے کو عدالت کے چکر لگوا کر تنگ کرنا زیادہ ہوتا ہے۔ واقعی، یہ تو پھر سسٹم کا مس یوز ہو گیا۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس نظام کا بنیادی فلسفہ ہی یہی ہے کہ بھائی جو بھی لڑنا ہے ایک ہی بار میدان میں لے آؤ اور فیصلہ کروا لو تاکہ حتمی طور پر مسئلہ وہیں ختم ہو سکے۔ اچھا، تو مقصد صرف آسانی پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ نظام انصاف کو پوری طرح چوک ہونے سے بچانا ہے۔ یہ بات کافی حد تک واضح کرتی ہے کہ دعوے میں اپنا مکمل کلیم شامل کرنا کیوں ضروری ہے، جو کہ رول 1 اور رول 2 بتاتے ہیں۔ صحیح۔ رول 1 یہی کہتا ہے کہ دعوے کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ حتمی فیصلہ ہو سکے۔ شروع میں ذکر کیا تھا۔ مثال کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص اے نے بی کو 1200 روپے سالانہ پر ایک گھر کرائے پر دیا۔ اب بی نے 1905، 1906 اور 1907 یعنی ان 3 سالوں کا کرایہ ادا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، 3 سال کا ڈیفالٹ ہے۔ ہاں، لیکن جب اے 1908 میں عدالت جاتا ہے تو وہ عجیب بات کرتا ہے۔ وہ صرف 1906 کے کرائے کا دعویٰ کرتا ہے اور باقی 2 سال مطلب 1905 اور 1907 بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ اور قانون اس پر کہتا ہے کہ اس کے بعد اے کبھی بھی ان باقی 2 سالوں کے کرائے کے لیے نیا دعویٰ درج نہیں کر سکتا۔ یہی تو میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ آخر کوئی جان بوجھ کر اپنے دعوے کا ایک بڑا حصہ کیوں چھوڑے گا؟ اگر مجھے کسی سے 3 لاکھ لینے ہیں تو میں 1 لاکھ کا کیس کر کے 2 لاکھ کا نقصان کیوں برداشت کروں گی؟ اس سوال کا جواب عدالت کے دائرہ اختیار، جسے ہم عام طور پر جورسڈکشن کہتے ہیں، اس میں چھپا ہے۔ جورسڈکشن میں؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، قانون میں صرف ایک ہی عدالت تو نہیں ہوتی۔ عدالتوں کی مختلف سطح ہوتی ہیں اور ہر عدالت کی ایک مالیاتی حد ہوتی ہے۔ اسے پیکیونری جورسڈکشن کہتے ہیں۔ اوکے، یعنی ہر عدالت کی ایک لمٹ ہے کہ وہ کتنے پیسوں تک کا کیس سن سکتی ہے؟ بالکل صحیح۔ اب فرض کریں کہ ایک شخص کا ٹوٹل کلیم 15 لاکھ روپے کا بنتا ہے، لیکن جس عدالت میں وہ جانا چاہتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ عدالت اس کے گھر کے قریب ہے یا وہاں کے پروسیجر آسان ہیں یا کیس جلدی سنے جاتے ہیں۔ رائٹ، لوگوں کو سہولت چاہیے ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اس عدالت کی جو آخری لمٹ ہے وہی 10 لاکھ روپے ہے۔ اگر وہ پورا 15 لاکھ کا دعویٰ کرے گا تو اسے اپر کورٹ یا ہائی کورٹ جانا پڑے گا۔ اور وہاں کا خرچہ زیادہ ہوگا۔ ہاں نا،
وہاں قانونی فیس زیادہ ہے، وکیل مہنگے ہیں اور شاید کیس سالوں تک چلتا رہے۔ او واو! تو یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہوتی ہے، یعنی ایک پلینٹف حساب لگاتا ہے کہ بڑی عدالت میں کیس لڑنے کا خرچہ اور وقت کہیں اس 5 لاکھ کے نقصان سے زیادہ مہنگا نہ پڑے۔ بالکل درست ریڈکشن ہے یہ آپ کی۔ تو اس لیے وہ چھوٹی عدالت میں ہی رہنے کے لیے اپنے دعوے کا ایک حصہ ڈراپ کر دیتا ہے تاکہ کیس جلدی اور سستے میں نپٹ جائے۔ یہ تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اسے ہم قانونی زبان میں اسٹریٹجک فریمنگ آف سوٹ کہتے ہیں۔ لیکن اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، اس سہولت کے ساتھ ایک بہت ہی سخت قانونی اصول جڑا ہوا ہے، رول 2-1 کی روشنی میں۔ وہ کیا؟ قانون یہاں کسی قسم کی رعایت نہیں دیتا۔ اگر ایک دفعہ جان بوجھ کر یا یہاں تک کہ غلطی سے بھی کوئی حصہ چھوڑ دیا گیا تو بعد میں اس کے لیے نیا دعویٰ درج کرنے کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے مطلب کوئی سیکنڈ چانس نہیں؟ کوئی سیکنڈ چانس نہیں، وہ حصہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اسی طرح اگر ایک ہی مسئلے یا کاز آف ایکشن کی بنیاد پر کوئی شخص ایک سے زیادہ قسم کی راحت یا ریلیفز مانگنے کا حقدار ہے رائٹ۔ اور وہ عدالت کی اجازت کے بغیر ان میں سے کچھ ریلیفز چھوڑ دیتا ہے تو وہ ان چھوڑی ہی ریلیفز کے لیے دوبارہ عدالت نہیں جا سکتا۔ یہ وہ قیمت ہے جو ایک حکمت عملی اپنانے کے لیے چکانی پڑتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ قانون سب کچھ ایک ہی ڈبے میں بند کرنے کی نہ صرف تاکید کرتا ہے بلکہ نہ کرنے پر سیدھی سزا بھی دیتا ہے۔ آپ کو اپنا پورا کلیم بس ایک ہی بار پیش کرنا ہے۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں، یہاں سے ایک اور الجھن پیدا ہوتی ہے میری سمجھ میں۔ اگر قانون چاہتا ہے کہ سب کچھ ایک ہی فہرست میں آئے تو فرض کریں کہ ایک ہی شخص کے خلاف کسی کے 10 مختلف مسئلے ہیں، تو کیا ان سب مسائل کو ایک ہی تھیلے میں ڈالا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت ویلڈ سوال ہے۔ اسے ہمیں سمجھنا ہوگا کیونکہ سورسز اس بارے میں رول 3 کا حوالہ دیتے ہیں، جسے جوائنڈر آف کازز آف ایکشن یا دی آرٹ آف بنڈلنگ کہا گیا ہے۔ جی، قانون یہاں ایک سہولت فراہم کرتا ہے۔ رول 3 کے تحت اگر ایک ہی ڈیفینڈنٹ کے خلاف ایک سے زیادہ کازز آف ایکشن ہوں، یعنی وہ مختلف وجوہات جن کی بنا پر دعویٰ کیا جا سکتا ہے، ان سب کو ملا سکتے ہیں۔ جی، ان سب کو ایک ہی دعوے میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظام کو آسان بنانے کی ہی ایک کوشش ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک شخص نے آپ کا قرضہ واپس نہیں کیا اور اسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی اور معاہدہ بھی توڑا ہے، اچھا، تو 2 الگ الگ کیس کرنے کے بجائے انہیں ایک ہی کیس میں جوڑ دینے کی پوری اجازت ہوتی ہے۔ لیکن ویٹ اے منٹ، یہاں مجھے اس بنڈلنگ پر تھوڑا پش بیک دینا ہے۔ سننے میں یہ آسان لگتا ہے، لیکن فرض کریں کہ ایک شخص نے میری گاڑی کو ٹکر ماری، جسے شاید قانون کی زبان میں ٹارٹ کہتے ہیں، ہاں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اور اسی شخص کے ساتھ میرا ایک پراپرٹی کا لین دین بھی تھا جس میں اس نے کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کی۔ اب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ایک بالکل الگ نوعیت کا مسئلہ ہے جس میں گواہاں الگ ہوں گے، اس کی پولیس رپورٹ ہوگی، بالکل الگ نیچر ہے۔ اور کانٹریکٹ کی خلاف ورزی تو پیپر کا مسئلہ ہے۔ اگر میں ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دوں گی تو عدالت تو پاگل ہو جائے گی نا انہیں سنتے سنتے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کیا ان مسائل کی ویلیوز کو جوڑنے سے وہ جو جورسڈکشن والی بات ہم نے کی تھی وہ دوبارہ متاثر نہیں ہوگی؟ آپ نے بالکل ایک قانونی ماہر والی بات پکڑی ہے یہاں، اور قانون نے اس اندیشے کو سامنے رکھتے ہوئے پراپر وضاحت کی ہے۔ اچھا، کیا وضاحت ہے؟ جب مختلف دعووں کو ملایا جاتا ہے تو عدالت کا دائرہ اختیار ان تمام مسائل کی مجموعی مالیت یعنی ایگریگیٹ ویلیو پر مبنی ہوتا ہے۔ قانون صرف آنکھیں بند کر کے سہولت نہیں دیتا، وہ پروسیجر پر بھی برقرار رکھتا ہے۔ تو مطلب دونوں کیسز کی مالیت پلس ہو جائے گی؟ ایگزیکٹلی۔ اگر گاڑی کے نقصان کا کلیم اور کانٹریکٹ کے ٹوٹنے کا کلیم الگ الگ سنے جاتے تو شاید دونوں اپنے اپنی مالیت کے حساب سے کسی چھوٹی عدالت میں چلے جاتے۔ رائٹ۔ لیکن جب انہیں آپ نے ایک ساتھ بنڈل کیا تو ان کی ایگریگیٹ ویلیو آبویسلی بڑھ گئی، اور نتیجتاً وہ کیس اب چھوٹی عدالت کے جورسڈکشن سے نکل کر ڈائریکٹ ہائی کورٹ یا کسی اپر کورٹ میں چلا جائے گا۔ ہاں، تو یہ وہی بات ہو گئی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی تھی۔ اگر میں نے کلیمز ملائے اور ٹوٹل ویلیو بڑھ گئی تو اب کیس بڑی عدالت چلا جائے گا۔ صحیح۔ اور اگر میں ہائی کورٹ کا لمبا خرچہ یا پروسیس نہیں برداشت کرنا چاہتی تو مجھے اپنی حکمت عملی دوبارہ بدلنی پڑے گی۔ شاید مجھے ان میں سے ایک کاز آف ایکشن کو جان بوجھ کر چھوڑنا پڑے تاکہ میری ایگریگیٹ ویلیو چھوٹی عدالت کی لمٹ کے اندر ہی رہے۔ یہ تو ایک پورا چیس گیم بن گیا۔ بالکل، یہ قانونی شطرنج ہی تو ہے۔
قانون آزادی ضرور دیتا ہے کہ کازز آف ایکشن کو آپ بنڈل کر لیں، لیکن اس کے نتائج یعنی عدالت کے لیول کا تبدیل ہونا اور جو مزید پیچیدگیاں آتی ہیں، یہ سب اس پلینٹف کو ہی بھگتنے ہوتے ہیں۔ واقعی ہر موو کے کانسیکوینسز ہیں۔ اسی لیے لائرز کا مقصد صرف دعویٰ درج کرنا نہیں ہوتا، ان کا اصل کام یہ کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سے کلیمز ملانے ہیں اور کون سے چھوڑنے ہیں، تاکہ ان کے کلائنٹ کو بیسٹ پاسبل آؤٹ کم مل سکے۔ ٹھیک ہے، عام دعووں میں تو یہ تھیلا یا بنڈل کام کر رہا ہے اور جورسڈکشن کا یہ مائنڈ گیم چل رہا ہے، لیکن کیا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں اس عام تھیلے میں بالکل نہیں ڈالا جا سکتا؟ جی بالکل ہے۔ رول 4 اور 5 اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ ہر چیز کو آنکھیں بند کر کے ایک ساتھ نہیں ملایا جا سکتا، خاص طور پر جب بات زمین یا غیر منقولہ جائیداد یعنی اموویبل پراپرٹی کی ہو تو قوانین اچانک بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ زمین کے مسائل ویسے بھی بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں ہمارے ہاں۔ صحیح بات ہے۔ اگر میں اسے آسان لفظوں میں بیان کروں تو رول 4 کے مطابق اموویبل پراپرٹی کا دعویٰ کسی بہت ہی ہائی اینڈ کلب کے VIP سیکشن جیسا ہے۔ وہاں ہر کسی عام کلیم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی، بس باؤنسر دروازے پر کھڑا ہے۔ ہاں، یہ VIP کلب والی مثال واقعی قانون کی اسٹرکٹنس کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ زمین اور جائیداد کے مسائل پہلے ہی انتہائی پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ان میں پراپرٹی کا ٹائٹل، قبضہ اور ملکیت کے بہت باریک نکات شامل ہوتے ہیں جو عدالت کے سالوں مانگتے ہیں۔ رائٹ، ان کی تحقیق آسان نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی۔ اب اگر ایک اموویبل پراپرٹی کی ریکوری کے دعوے کے ساتھ کوئی بالکل ہی الگ اور معمولی سا دعویٰ جوڑ دیا جائے، مثلاً وہی گاڑی کے ایکسیڈنٹ والا، تو اصل پراپرٹی کا کیس لٹک جائے گا۔ بالکل، پراپرٹی کا اصل کیس بھی ان نیسیسری تاخیر کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے رول 4 میں واضح کیا گیا ہے کہ پراپرٹی کی ریکوری کے دعوے کے ساتھ عمومی مسائل نہیں جوڑے جا سکتے جب تک کہ عدالت کی مخصوص اجازت نہ لی گئی ہو۔ تو اگر میں اس VIP کلب میں اپنی اموویبل پراپرٹی کا دعویٰ لے کر جا رہی ہوں تو کیا میں اپنے دوسرے کلیمز کو اپنے ساتھ ایز اے +1 لے جا سکتی ہوں؟ آخر کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو پراپرٹی کے دعوے کے ساتھ ڈیپلی جڑی ہوئی مانی جاتی ہو۔ جی بالکل، اس VIP کلب میں +1 بننے کی اجازت کچھ مخصوص کلیمز کو ضرور ہوتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ان کا اس پراپرٹی سے براہ راست تعلق ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اس پراپرٹی کا بقایا کرایہ یعنی اریئرز آف رینٹ، یا پھر میزنے پروفٹس جسے کہتے ہیں۔ یہ میزنے پروفٹس کیا ہوتے ہیں؟ میزنے پروفٹس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے ناجائز طور پر آپ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا اور اس دوران اس نے وہاں سے فصل بیچ کر یا کرایہ کھا کر جو منافع کمایا، وہ ٹیکنیکلی حقیقی مالک کا بنتا ہے نا۔ اچھا، تو ان پروفٹس کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں، ان مسنے پروفٹس کو پراپرٹی کے دعوے کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پراپرٹی سے منسلک کسی معاہدے کی خلاف ورزی کے ہرجانے کو بھی اس VIP کلب میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ اوکے، سمجھ آئی۔ اور کیا کوئی ایکسیپشن بھی ہے اس میں؟ جی، ایک بڑی ایکسیپشن اور بھی ہے، فورکلوجر اور ریڈیمشن کے مسائل، یعنی جو مارٹگیج یا رہن کے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ان مسائل میں قبضے کی مانگ کی جا رہی ہے تو وہاں یہ عام پابندی لاگو نہیں ہوتی، لیکن ان چند مخصوص +1s کے علاوہ اس VIP سیکشن میں کسی اور عام کاز آف ایکشن کی انٹری بالکل بند ہے۔ یہ VIP کلب کا تصور تو بالکل کلیئرلی سمجھ آ گیا مجھے۔ اب ایک اور پیچیدگی میرے ذہن میں آ رہی ہے جو رول 5 کے حوالے سے سورسز میں بتائی گئی ہے، وراثت کے مسائل۔ رول 5 یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ فرض کریں ایک طرف تو کوئی شخص اپنے کسی دشمن سے اپنا ذاتی حق مانگ رہا ہے، کوئی ذاتی لون، اور دوسری طرف وہی شخص اپنے کسی مرحوم چچا کی جائیداد کا مرتب یعنی ایگزیکٹر یا ایڈمنسٹریٹر بھی ہے، اور اس چچا کا بھی اسی دشمن کے ساتھ کوئی لینے دینے کا مسئلہ تھا۔ کیا ان دونوں مختلف حیثیتوں کو ایک ہی کیس میں مکس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہاں قانون بالکل بزنس اور اکاؤنٹنگ کے اسٹرکٹ اصولوں پر چلتا ہے۔ اگر ہم اسے اکاؤنٹنگ کی زبان میں دیکھیں تو یہ رول 5 بالکل کتابوں کو صاف رکھنے جیسا ہے۔ کتابوں کو صاف رکھنا؟ ہاں، قانون چاہتا ہے کہ ایک وارث یا ایگزیکٹر کی جو ذاتی حیثیت ہے اور جو اس کی نمائندگی والی حیثیت ہے یعنی ریپرزینٹیٹیو کیپیسٹی، وہ آپس میں مکس نہ ہوں۔ یعنی اگر میں اپنے چچا کی جائیداد کا حساب عدالت میں دے رہی ہوں اور اپنا کوئی ذاتی لون کا مسئلہ بھی اسی کیس میں ڈال دوں تو عدالت یہ فیصلہ کیسے کرے گی کہ ریکوری کے بعد پیسے آخر کہاں جا رہے ہیں؟
یہی تو پرابلم ہے۔ یہ تو اسٹیٹ کے پیسوں کو اپنے ذاتی کھاتے میں ڈالنے والی بات ہو گئی، جو آگے چل کر فراڈ یا غبن کو دعوت دے سکتی ہے۔ ایک دم ٹھیک سمجھی ہیں آپ، دونوں کے کھاتے بالکل الگ الگ ہی چلیں گے۔ ذاتی قرض کا تھیلا الگ رہے گا اور اسٹیٹ کے قرض کا تھیلا الگ۔ قانون ان کو آپس میں ملانے کی اجازت صرف اور صرف 2 صورتوں میں دیتا ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ پہلا، جب ان ذاتی دعووں کا اصل ترکائی یعنی اسٹیٹ کے ساتھ کوئی براہ راست گہرا تعلق ہو، اور دوسرا، جب وہ ایسے مسائل ہوں جن میں وہ شخص اس مرحوم کے ساتھ جوائنٹلی یعنی مشترکہ طور پر مفاد رکھتا تھا۔ جیسے دونوں کسی بزنس میں پارٹنر ہوں؟ بالکل، اگر دونوں پارٹنرز تھے تو پھر بات اور ہے، لیکن اگر یہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی تو ایکزیکیوٹر کی حیثیت میں درج کیے گئے دعوے میں ذاتی مسائل کسی صورت نہیں لائے جا سکتے۔ کتابوں کا الگ رہنا انتہائی ضروری ہے اس میں۔ اچھا، تو اب تک ہم نے ڈیپ ڈائیو میں یہ دیکھا کہ قانون سب کو ایک ڈبے میں ڈالنے کی اجازت دیتا ہے رول 3 کے تحت، پھر بتاتا ہے کہ اس ایگریگیٹ ویلیو سے عدالت کا دائرہ اختیار متاثر ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ پھر ہم نے دیکھا کہ رول 4 کے تحت کچھ ڈبے VIP ہیں جہاں ہر چیز نہیں جا سکتی، اور پھر رول 5 میں یہ بھی طے ہو گیا کہ 2 الگ الگ اکاؤنٹس کو مکس نہیں کرنا۔ ایکسلنٹ سمری۔ ان تمام پابندیوں اور اجازتوں کو سمجھنے کے بعد فرض کریں کہ ایک مدعی نے ان تمام اصولوں کو بالکل درست طریقے سے فالو کیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کوئی قانون نہیں توڑا، سب کازز آف ایکشن ٹھیک سے یکجا کر دیے، VIP کلب کی شرط بھی پوری کی، اکاؤنٹس بھی مکس نہیں کیے، ٹیکنیکلی سب کچھ 100% پرفیکٹ ہے، لیکن دعویٰ اب اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ خود عدالت کے سر میں درد شروع ہو جائے۔ بالکل ہو سکتا ہے ایسا۔ اب یہاں ہمارے سورسز کا آخری حصہ آتا ہے، رول 6، جسے ہم عدالت کا بریکس کہہ سکتے ہیں۔ مجھے تو یہ مطلب واقعی جج صاحب کے لیے گیٹ آؤٹ آف جیل فری کارڈ جیسا لگتا ہے۔ وہ کیسے بھلا؟ یعنی پہلے قانون مجھ سے کہتا ہے کہ اپنا سارا وقت بچانے کے لیے سب کچھ ایک ہی سوٹ میں جوڑ دو، اور جب میں محنت کر کے لیگل فریم ورک کے اندر سب جوڑ دیتی ہوں تو عدالت کہہ سکتی ہے بھائی یہ بہت پیچیدہ ہے، ہم ان کے الگ الگ ٹرائل کریں گے۔ کیا یہ قانون کے اپنے ہی اصولوں کے درمیان ایک کھلا تصادم نہیں ہے؟ یہ کانٹرڈکشنز اور تصادم بظاہر ضرور لگتے ہیں، لیکن دراصل یہ قانون کی لچک یعنی فلیکسیبلٹی اور ایک عملی سوچ کا نتیجہ ہے۔ لچک کیسے ہوئی؟ یہ میرا تو پروسیجر لمبا ہو گیا نا۔ دیکھیں، قانون صرف اندھا دھند رولز فالو کرنے کا نام تو نہیں ہے نا۔ قانون کا آخری مقصد انصاف کی فراہمی اور نظام کو سموتھ چلانا ہے۔ جس رول 6 کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اس کا بنیادی مقصد کنوینینٹ ٹرائل ہے، یعنی مقدمے کو آسانی اور بغیر کسی الجھن کے چلانا۔ رائٹ۔ اگر ایک مدعی نے بہت سے کازز آف ایکشن لیگل فریم میں رہ کر ملا تو دیے ہیں، لیکن ان کے ملانے سے کیس اس قدر گنجلک اور کمپلیکس ہو گیا ہے کہ گواہوں کو بلانے میں، کراس ایگزامینیشن میں یا شہادتوں کا جائزہ لینے میں سالوں لگ سکتے ہیں، تو پروسیجر ہی رک جائے گا۔ عدالت پھنس جائے گی۔ بالکل۔ عدالت کا کام یہ نہیں کہ وہ ایک امپاسبل کیس کو زبردستی ایک ہی ساتھ چلائے بس کیونکہ رول نے الاؤ کیا تھا۔ تو عدالت وہاں بریکس لگا سکتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم ان مسائل کو الگ الگ سنیں گے۔ اس سے آپ کا دعویٰ خارج نہیں ہوتا، صرف پروسیجر آسان ہو جاتا ہے تاکہ انصاف جلدی مل سکے۔ اچھا، تو کلیمز ڈسکارڈ نہیں ہوتے، بس ٹرائل سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ یہ وہ سیفٹی والو ہے جو اسٹیٹ کی مشینری کو چوک ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات، یعنی قانون نے پلینٹف کو سٹیئرنگ ویل دے دیا ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی طے کرے، لیکن ایمرجنسی بریکس عدالت نے سیفلی اپنے پاس ہی رکھی ہیں۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ۔ لیکن اس پوری پکچر میں ڈیفینڈنٹ یعنی دوسرے فریق کی کیا ذمہ داری ہے؟ رول 7 میں اس کا ذکر ہے۔ اگر پلینٹف دعووں کو غلط ملا دے، یعنی وہاں تھیلے میں وہ چیزیں ڈال دے جہاں قانون بالکل اجازت نہیں دیتا، تب کیا ہوگا؟ کرتا ہے، جسے مس جوائنڈر پر اعتراضات کہا جاتا ہے۔ مس جوائنڈر یعنی غلط جوڑنا؟ ہاں، اگر پلینٹف نے غلط طریقے سے مسائل کو جوڑ دیا ہے اور ڈیفینڈنٹ کو اس پر اعتراض ہے، تو ڈیفینڈنٹ پر یہ لازمی ہے کہ وہ یہ اعتراض پہلے ممکنہ موقع پر ہی اٹھائے۔ پہلا موقع مطلب کب تک؟ عام طور پر مقدمے کے آغاز میں، جب ایشوز یا تنقیحات طے ہو رہی ہوتی ہیں عدالت میں، تبھی آبجیکشن کرنا ضروری ہے۔
ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ کیس سالوں چلتا رہے، دونوں سائڈ سے ایویڈنس آ جائے اور آخری پیشی پر آ کر ڈیفینڈنٹ کہے کہ او عدالت محترم، اس نے تو کاز آف ایکشن ٹھیک سے نہیں ملائے تھے، لہٰذا آپ کیس خارج کیا جائے۔ وہ تو پھر سسٹم کا ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہو گئی نا۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ڈیفینڈنٹ شروع میں خاموش رہتا ہے تو رول 7 کے تحت قانون آٹومیٹکلی یہ تصور کرے گا کہ اس نے اپنا آبجیکشن ویو کر دیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے۔ قانون ہمیشہ انہی کا ساتھ دیتا ہے جو اپنے حقوق کے لیے جاگتے رہتے ہیں، سوتے ہوئے لوگوں کا نہیں۔ سو واٹ ڈز دس آل مین فار اس؟ اگر میں اس ساری تفصیلی گفتگو کو یہاں سمیٹوں تو سول پروسیجر کوڈ کا یہ فریم آف سوٹ صرف خشک قانونی دفعات یا روکھے قانونوں کا کوئی بورنگ مجموعہ تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ انسان کی فطرت، ایک منصفانہ نظام اور ریاست کے وقت اور وسائل کے ضائع ہونے کو روکنے کی ایک بہترین اور سوچ سمجھ کر بنائی گئی مثال ہے۔ یہ سب ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف مانگنے کا مقصد صرف چیخ چیخ کر اپنا حق مانگنا نہیں ہے۔ صحیح۔ انصاف مانگنے کا طریقہ، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز اور آپ کے دعوے کا ڈھانچہ، یہ سب اتنا ہی درست اور مناسب ہونا چاہیے جتنا کہ انصاف کی طلب۔ اگر کوئی شخص ٹھیک طریقے سے اپنا کیس فریم نہیں کرتا، جورسڈکشن کو نہیں سمجھتا یا غلط چیزوں کو بنڈل کر دیتا ہے تو وہ شروع میں ہی آدھی بازی ویسی ہی ہار جاتا ہے۔ بالکل مناسب تجزیہ کیا ہے آپ نے۔ ان قوانین کا مقصد لٹیگیشن کو ایک لاجیکل، پریڈکٹیبل اور فیئر سٹرکچر دینا ہے تاکہ عدالت اور شہری دونوں کا ہی فائدہ ہو۔ یہ سارے رولز، چاہے وہ رول 2 ہو یا رول 7، عدالت کے دائرہ اختیار، وقت کی بچت، انصاف کی فراہمی اور پروسیجر کی خوبصورتی کے درمیان ایک بہت ہی نازک مگر اہم توازن قائم کرتے ہیں۔ واقعی یہ ایک بے حد معلوماتی اور دلچسپ سفر تھا ان لیگل سورسز کے اندر۔ لیکن گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں اس سارے تصور پر ایک ایسی چیز چھوڑنا چاہتی ہوں جو واقعی کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے۔ اچھا، وہ کیا؟ سوچئے، 1908 میں بنائے گئے یہ قوانین اس دور کی پیداوار ہیں جب فائلز پیپر پر ہوتی تھیں، رائٹ؟ ہاں، اور کمیونیکیشن سلو تھی۔ بالکل، جب لوگ سالوں سال لین دین کرتے تھے اور مقدمات صرف تب بنتے تھے جب کوئی واقعی بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ اس وقت ہر مسئلے کو ایک ہی تھیلے میں بند کرنا بہت لاجیکل اور ایفیشنٹ تھا۔ لیکن اگر ہم آج کے اس ڈیجیٹل اور ہائپر کمپلیکس دور کو دیکھیں، جہاں ہر چیز انسٹنٹ ہے۔ ایگزیکٹلی، جہاں ایک عام شخص اور کسی ملٹی نیشنل ای کامرس کمپنی کے درمیان روزانہ لاکھوں مائکرو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جہاں ڈیٹا پرائیویسی، ڈیجیٹل کانٹریکٹس اور کنزیومر رائٹس کے چھوٹے بڑے ہزاروں مسئلے بس ایک ہی کلک پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں کازز آف ایکشن کو ایک ہی دعوے میں بند کرنے کا یہ صدیوں پرانا تصور آج کے دور میں واقعی ہمیں آسانی فراہم کر رہا ہے، یا پھر یہ ہمارے نظام انصاف میں ان ڈیجیٹل کمپلیکیشنز کو مزید الجھا رہا ہے؟ اس پر تو واقعی غور کرنا بنتا ہے۔ جب ان پرانے پیپر بیسڈ قوانین کا ٹکراؤ ماڈرن سپیڈ آف بزنس سے ہوتا ہے تو کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم قانون کے ان ڈبوں کو دوبارہ سے ڈیزائن کریں؟ یہ ایک ایسا نیا پہلو ہے جس پر سننے والوں کو اور خاص طور پر ہمارے قانون سازوں کو لازمی غور کرنا چاہیے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.